علماء کے اردو بیانات سننے کے لیے صدا فاران یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک اہم اور بڑی نعمت جس سے نسل انسانی کی حفاظت ہوتی ہے، جس سے خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، جس سے انسان اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو صحیح طریقوں سے پورا کر سکتا ہے، اور جس کے ذریعے آپسی تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں، خوشیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، امت مضبوط ہو سکتی ہے، امت کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ ہے شادی کی عبادت۔ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگوں کے ذہن سے عبادت کا تصور ختم ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں شادی کا مطلب ایک خوشیوں کا سما ہے، خوشی کا موقع ہے، آپس میں خاندان کے ملنے کا ایک موقع ہے، سب مل بیٹھ کر خوشیاں منائیں، تفریح کریں، اپنی خوشیوں کے جذبات کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کریں، اس کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تصور لے کر ہم شادی کرتے ہیں تو وہ جو عبادت کا تصور ہوتا ہے، سنت کا تصور ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے، سنت کی نیت سے کرتا ہے، عبادت کی نیت سے کرتا ہے، اس وقت اس کا جو تصور ہوتا ہے، اس کا جو خیال ہوتا ہے، اس کی جو فکر ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اس وقت وہ سوچتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہونی چاہیے، دین کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، کوئی منکر نہیں ہونا چاہیے، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تصور آدمی کے ذہن میں جب آتا ہے تو پھر وہ عمل شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ تصور نہیں ہوتا ہے، دنیاوی مقصد ہوتا ہے، خوشیاں مقصود ہوتی ہیں، پھر آدمی کے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ ایک عبادت کو ہم پورا کر رہے ہیں، پھر وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اس سے ظاہر ہو سکتی ہے، یہ تصور نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر شادیاں عبادت کے بجائے خوشیوں کا ایک موسم بہار بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ منکرات اور گناہوں کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی شادی کی ترغیب دی۔ کیوں دی؟ کہ دو انسان آپس کے اندر جو جذبات محسوس کرتے ہیں، مرد اور عورت کے تحت ایک دوسرے کے جو جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتے ہیں، صحیح طور پر شریعت کے مطابق اس کو پورا کیا جائے۔ اسلام جو انسانی فطرت کا، انسانی جذبات کا بھرپور خیال رکھتا ہے، اگر وہ جذبات صحیح طریقے پر ادا نہ کیے جائیں تو پھر انسان غلط طریقے کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو انسانی معاشرے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ترغیب دیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ کہا کہ جتنی تھائی عورتوں سے نکاح کرو، 2، 3، 4، لیکن اگر آپ آپس میں عدل و انصاف کا تقاضا پورا نہیں کر
کر سکتے ہو, بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے ہو, تو ایک پر اکتفا کرنا ہے, یا کوئی باندی ہے جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی اس پر اکتفا کرنا ہے. اللہ نے ترغیب دی, بلکہ والدین سے بھی کہا جن کے یہاں اولاد ہوتی ہے, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, کہ اپنی مرد اور عورتوں میں سے جو آپ کی نیک اولاد آپ کے پاس ہیں, جو آپ کی زیر تربیت ہیں, چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں, ان کا نکاح کروائیے. اس کی ترغیب دی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف نبیوں کی سنت قرار دیا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا, کہ کہا کہ تم سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا, وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, ان کی بھی بیویاں تھیں, ان کی بھی اولاد تھی, ان کے لیے بھی ہم نے بیویاں اور اولاد کے اسباب مہیا کیے. جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دینے کے لیے کہا کہ ان کی بھی بیویاں تھیں, ان کی بھی اولاد تھی, سوائے حضرت عیسیٰ کے. تو انبیاء کی سنت قرار دیا گیا. یہ تصور پیدا کرنے کے لیے کہ جو شادی صرف جذبات کے پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ ایک اہم عبادت ہے جو نبیوں کے ذریعے سے بھی پوری کی گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کے نوجوانوں کو خطاب کر کے کہا, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں تم میں سے جس کے اندر شادی کی خواہشات ہیں, وسائل ہیں, تو ان کو شادی کرنا چاہیے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, کہا اس سے نگاہیں جھک جائیں گی, شرمگاہ کی حفاظت ہو جائیں گی. دوسرے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اور شادی کو نوجوانوں کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا, ان کی عزت, ان کی پاک دامنی کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا, معاشرے کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا, بے حیائی اور غلط کاموں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ قرار دیا. تو یہ تصور بڑھانے کے لیے کہا کہ اس کے ذریعے سے ملت کے اندر ایک خوشگوار زندگی پیدا ہوگی. جو شادی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی ہے, اس شادی کرنے والے پر, اس گھرانے پر, اس جوڑے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہے, اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے جوڑوں کو سکون اور اطمینان اور آپس میں میل ملاپ اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے. بلکہ اللہ نے اس کو اپنی نشانی کہا, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں میں سے تمہارے لیے اس نے جوڑے پیدا کیے, بیویوں کا انتظام کیا, انسانوں میں سے تمہیں میں سے انتظام کیا. کیوں؟ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو, اطمینان حاصل کرو. آدمی دن بھر مشغول رہتا ہے, کام کاج میں رہتا ہے, اس کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو راحت کی ضرورت ہوتی ہے. جب گھر میں آئے گا, بیوی مسکراتے ہوئے ملے گی, دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. دل کے اندر جب آپس میں ملیں گے سکون اور اطمینان پیدا ہوگا. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہا تمہارے آپس میں اللہ نے محبت پیدا کی. دیکھیے دو اجنبی خاندان, دو اجنبی جوڑے جب نکاح کے بول سے, سنت کے الفاظ سے آپس میں ملتے ہیں تو ایسی محبت ان دونوں کے درمیان میں پیدا ہوتی ہے ہم سوچ نہیں سکتے. پھر تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. کہاں سے محبت پیدا ہوتی ہے, کہاں سے دل کے تعلقات پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے, سنت کی برکت سے دل کے اندر یہ محبت اور یہ تعلقات پیدا کر دیتے ہیں. ورحمہ, آپس میں ایک دوسرے پر ہمدردی, ایک دوسرے پر شفقت اور ایک دوسرے کے تعاون کے جذبات. خاص طور پر جب جوانی میں تو خواہشات کہہ سکتے ہیں, جب بڑھاپے میں خواہشات ختم ہو جاتی ہے, پھر بھی دیکھیے جوڑوں کی آپس میں ایک دوسرے کی کتنی فکر کرتے ہیں, ایک دوسرے پر کتنے مہربان رہتے ہیں, ایک دوسرے کی کتنی خدمت کرتے ہیں. یہ رحمت, یہ شفقت, یہ جذبات کہاں سے پیدا ہوئے؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا کیے اور یہ میری نشانی ہے. اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی ایک نشانی کو سمجھ سکتے ہیں. تو اتنی مقدس عبادت ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس عبادت کے صحیح اثرات اسی وقت پیدا کرتے ہیں جب یہ عبادت شریعت کے مطابق ہو.
آج افسوس ہوتا ہے، ایک طرف تو شادی بیاہ جب ہوتی ہے، کثرت سے شادیاں ہوتی ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے کہ نوجوان محفوظ رہے گا، جتنی زیادہ شادیاں ہوں گی اتنے نوجوان آپس میں جڑ جائیں گے، اتنے نوجوان برائیوں سے بچیں گے، اتنے نوجوان بے حیائی سے بچیں گے، اتنے نوجوان غلط تعلقات سے بچیں گے، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جو شادی ایک سنت رسول ہے، انبیاء کی سنت ہے، ان شادیوں میں آج ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ایسے منکرات اور غلط رسوم و رواج پیدا ہو رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی عبادت نہیں ہے، من مانی کوئی کام کیا جا رہا ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی، وہ ساری چیزیں معاشروں کی اسلامی اور مسلم معاشرے کے اندر داخل ہو رہی ہے جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب شادی بیاہ کے موقع پر سمجھایا جاتا ہے، ایسا جواب دیتے ہیں لگتا ہے کہ ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ شادی کو دین کا جز ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسے موقع پر وہ شریعت کے تابع رہنا گوارا ہی نہیں کرتے ہیں، زبان سے وہ الفاظ تو نہیں کہتے ہیں، لیکن جس طرح سے وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں اور جس طرح سے اپنی چیزوں کی تعویلات کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے تابع رہنا ان کو پسند نہیں ہے، اپنی منمانی زندگی گزارنا ان کو پسند ہے۔ اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، ڈر بھی لگتا ہے بعض مرتبہ، خاص طور پر عورتیں تو ایسے ایسے الفاظ زبان سے نکالتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بتانے والا مجرم ہے، بتانے والا گویا کہ ان کی آزادی کو قتل کر رہا ہے۔ ارے آزادی کہاں سے ہے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ ایک آزادی اور خوشی کا موقع ہے، ایسے موقع پر کیوں ایسے اصول، ایسے شرائط، ایسے قیود لاتے ہیں؟ دیکھیے، مسلمان دنیا میں رہتا ہے تو وہ آزاد نہیں ہے، غیروں کا تصور الگ ہے، ہمارا تصور الگ ہے۔ ہمارے یہاں مسلمان پوری طرح آزاد نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں آزاد ہے، شریعت کے تابع ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ مسلمانوں کے لیے دنیا جنت نہیں ہے، اصل آزادی جنت میں ملنے والی ہے، ہر خواہش کو پورا کرنا یہ جنت میں ہوگا۔ دنیا ہی میں انسان خواہشات پوری کرتا، پھر جنت کے انتظام کی کیا وجہ ہے؟ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو اللہ امتحان لیتا ہے، ایسا امتحان حال میں بچہ جو لکھتا ہے وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، ایک جیل کی طرح ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے، ایک جیل کی طرح ہے۔ جیل کا قیدی اپنی مرضی کا نہ لباس پہن سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے، وہ تو جیل کے قوانین کے تابع ہوتا ہے۔ اور کہا جنت الکافر، یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، عائش کرنا، مزے کرنا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اس دنیا میں کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جو مسلمان اس دنیا میں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا پھر جنت کی امید رکھنا بیکار ہے۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کی عائش کو دیکھنا چاہیے، یہ وقتی زندگی ہے، یہاں کے عائش کو دیکھنا یہ بیوقوفی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہر چیز کو ہمیں مسلمانوں کے مسلمان ہونے کے ناطے دیکھنا چاہیے، اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے، شریعت کے تابع ہو کر دیکھنا چاہیے۔ اپنی منمانی زندگی گزارنا، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی آزادی کے نام پر زندگی گزارنا ایک مسلمان کا شیوا نہیں۔ ہم مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کریں اور اپنی مرضی پر بھی چلیں تو یہ منافقت ہے، یہ دوغلا پن ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو بہرحال شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے منکرات ہو رہے ہیں، تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، کچھ چیزیں خطبے میں بیان کی۔ پہلی چیز، شادی بھی آج کل فخر کا اور اپنی شان و شوکت کے اظہار کا ایک ذریعہ بن چکی ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ ایک شان سے شادی کرو تاکہ میرا نام ہو جائے، لوگوں میں چرچا ہو جائے۔ بڑے لوگ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن جو بیچارے غریب ہیں کیا کریں؟ وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی بڑی سے بڑی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، قرض لے کر مانگ کر شادیاں کرتے ہیں، اور جب قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو شادی ہو کے بچیوں کی شادی کا وقت آتا ہے، تب تک وہ قرض ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں گھروں کو سجانے میں اسراف ہوتا ہے، کھانے پینے میں اسراف ہوتا ہے، کپڑوں میں اسراف ہوتا ہے،
ہے لاکھوں کے کپڑے لاتے ہیں, ایک رات میں اس کے لیے کچھ گھنٹے کے لیے پہننا ہوتا ہے, پھر زندگی میں کبھی پہننا کا موقع نہیں ملتا ہے. ایسے لاکھوں کے جوڑے لا کر فائدہ کیا ہے؟ اسراف ہے, ہمیشہ کے لیے اسراف ہے. وہ عورتوں کو دینے کے لیے اتنے جوڑے منگاتے ہیں, اتنی چیزیں منگاتے ہیں, شاید زندگی میں پہننے کا ان کو موقع نہیں مل سکے. حیثیت نہیں ہوتی ہے, قرض لے کر مانگ کر اتنی ساری چیزوں کو لانا شادیوں کا جز سمجھا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ کرتے ہیں, باقی لوگ ان کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں. یہ شادی کا جز نہیں ہے. آپ اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائیے, جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق شادی کیجیے, اس میں برکت ہے. ایسے ہی دعوتوں میں اتنی زیادہ مقدار میں کھانا پکایا جاتا ہے اور اتنی نوعیت کے اتنے قسم قسم کے کھانے بنوائے جاتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ کہاں سے لاتے, کہاں تک لوگ کھائیں گے. اتنا اسراف ہوتا ہے, سوچ نہیں سکتے. پھر عورتوں کی طرف سے انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں, آپ کے گھر میں اتنے ہی کھانے تھے, آپ کے اتنے ہی کپڑے تھے. اب پھر عورتیں بیچاری دوسری سننے والی کیا کریں گی؟ غریبوں کے جذبات پر تو ہم تیر چلاتے نہیں, تلوار چلاتے ہیں. ان کے جذبات کا ہم قتل کرتے ہیں. کسی کی آہ لگ جائے گی, کسی کا دل دکھ جائے گا, کہاں سے برکت آ جائے گی؟ تو اتنا اسراف ہوتا ہے کہ آدمی زندگی بھر اس خرچ کے بھرنے میں, قرض کے بھرنے میں پریشان رہتا ہے. دوسری چیز, عام طور پر شادیوں میں آج کل غیروں کے رسم و رواج اور فیشن کو اختیار کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. شادی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, بلکہ آج کل عورتیں سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر اس کے اندر جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان رسم و رواج کو اختیار کرنا وہ شادی کا جز سمجھتی ہے. مہندی کے نام سے, ہلدی کے نام سے طرح طرح کی خرافات جو کہیں اسلام میں نہیں ہے, کہیں اس کا حصہ نہیں ہے, اس کے لیے اتنا خرچہ, کہاں سے یہ سب چیزیں اسلام میں ہی؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اب وہ بھی اس کو کرنے لگتا ہے, زبردستی کے خرچے ہو جاتے ہیں, بوجھ پر بوجھ بڑھتا ہے. اور دوسری طرف شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے, دین کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت بھی اڑ جاتی ہے, گناہوں کے بھی مستحق بن جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر وبال یہ ہوتا ہے پھر ایسا جوڑا جس کی شادی میں شریعت کی مخالفت ہو, دین کی خلاف ورزی ہو, دین کا مذاق ہو, اس جوڑے میں محبت کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ جوڑا سکون اور راحت کا ذریعہ کہاں سے بن سکتا ہے؟ آپ خود سوچ لیجئے. ایسے ہی تیسری چیز بے جا اختلاط مرد و عورت کا. دیکھیے, اجنبی مرد اور اجنبی مردوں اور عورتوں کا ملنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے, مجبوری الگ چیز ہے, لیکن کسی حالت میں جائز نہیں. ہم شادی میں گویا اس کو جائز سمجھتے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. افسوس یہ ہوتا ہے دلہے کو لایا جاتا ہے, عورتوں کے ساتھ اس کو اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے, سامنے والے سب دیکھ رہے ہیں, بے حیائی میں اس کو بوسہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے, تحفہ دینے کے لیے کہا. اس سے بڑھ کر کیا بے حیائی ہو سکتی ہے؟ جو کام کمرے کے اندر کرنے کا ہے باہر سب کے سامنے کیا جائے, شرم نہیں, حیا نہیں. جو عورتیں ہوتی ہیں, جو والدین ہوتے ہیں, جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کو تو کم از کم احساس ہونا چاہیے کتنی دین کے ساتھ کتنا مذاق ہو رہا ہے, کتنی بے حیائی ہو رہی ہے, کتنی بے غیرتی ہو رہی. کیوں آگے بڑھ کر روکا نہیں جاتا؟ کیوں اس سلسلے پر قدغن نہیں لگائی جاتی ہے؟ کیوں ایسے سلسلے میں کوئی سامنے نہیں آتا ہے؟ شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے, دین کی مخالفت ہو رہی ہے. ایسے ہی عورت اسٹیج پر ہوتی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے شوہر کے ساتھ اس کے دوست, اس کے رشتہ دار سب اندر گھس جاتے ہیں. کیا ایک پاک دامن عورت ہے, کون چاہتا ہے اپنی بیوی کی بے حیائی ہو جائے؟ کون چاہتا ہے اپنی بہن کے ساتھ بے حیائی ہو جائے؟ کون چاہتا ہے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے؟ آپ کی بہن کے ساتھ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بیوی کے ساتھ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی کسی طرح سے دین کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے. ایک دم آدمی گھس جاتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں, تفریح ہوتی ہے. اور پھر سب سے افسوس کی بات, وہاں پر ویڈیوگرافی اور تصویر کا ایسا موسم چلتا ہے, اللہ ہی محافظ, اللہ ہی حافظ ہے. ایسی تصویریں جو عورتیں کبھی باہر نہیں آتی ہیں, کبھی ان کا کوئی چہرہ نہیں دیکھتا ہے, ایسی بچیوں کی ویڈیوز اور ان کی تصویروں کو وائرل کیا جاتا ہے انسٹاگرام پر اور
دوسری چیزوں پر اس طرح سے وائرل کروایا جاتا ہے کہ جو عورت گھر کی زینت تھی، پردہ نشین تھی، اب وہ سب کے سامنے کھل جاتی ہے۔ کیا اس وقت بھی شوہر کی غیرت مند نہیں، غیرت اس کی ابھرتی نہیں ہے؟ ماں باپ اور بھائی ان کی غیرت ابھرتی نہیں ہے؟ خاندان کے ذمہ دار ان کے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کیا اتنے ہم گر گئے، ہمیں کسی کی عزت کا احساس نہیں، ہمیں کسی کی پاک دامنی کا احساس نہیں، بس شوق پورا کرنا ہے، بس اپنی مرضی پر چلنا ہے؟ کہاں سے اللہ کی رحمت اترے گی، کہاں سے برکتیں نازل ہوگی؟ پھر روتے ہیں کہ طلاق کی کثرت ہو رہی ہے، خلا کی کثرت ہو گئی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبتیں ختم ہو رہی ہیں، اولاد نافرمان پیدا ہو رہی ہے۔ کہاں سے؟ جب یہ سب شادی بنیاد ہی غلط ہو، عمارت کہاں سے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا کیا چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی شوہر جب پہلی رات میں جاتا ہے، اب اس کو بھی دوست احباب لے کر چلے جاتے ہیں، رات میں 4 بجے 5 بجے اس کو بیوی کے پاس پہنچاتے ہیں۔ ارے ایک آدمی کے جذبات ہیں، وہاں وہ لڑکی انتظار میں ہے، ایک دوسرے کے دل کو ہم ٹھیس پہنچائیں گے، ہم اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو تکلیف دیں گے۔ اگر ان کی زبان سے کوئی بددعا نکل گئی، کوئی نامناسب الفاظ نکل گئے، تو زندگی تو ہماری ختم ہوگی، وہیں پر ہمارا سکون تو ختم ہو گیا، ہماری راحت تو ختم ہوگی۔ اپنی خوشی کے لیے دوسری کی خوشیوں کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ اور ایسے ہی شادی کے کمروں کو بھی ایسے سجایا جاتا ہے جیسے غیروں کا لیمپ دیے اس میں جلائے جاتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں۔ وہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ بلون سے سجایا جاتا ہے، یہ مسلمانی ہے؟ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے؟ کسی کے غیروں کو ہم نے دیکھ لیا، کسی سیریل میں دیکھ لیا، کسی فلم میں دیکھ لیا، کسی غیر کے گھر میں جا کر دیکھ لیا، اس کو اپنانا، اتنے بھکاری ہم بن گئے، اتنے بے غیرت ہم بن گئے، ہمیں اپنے دین کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ اس کا ہمیں ذرا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی دلہا جو بیچارہ پہلی رات جاتا ہے، اب دوست بھی اس سے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور عورت کے گھر والے اور وہاں کی عورتیں تک اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک بیچارہ شادی کرتا ہے، اتنا خرچ اس کے سر پر ہے، پھر ادھر سے مطالبات ہو رہے ہیں، وہ دل سے راضی نہیں ہے، زبردستی آپ پیسے مانگ کر اس سے لیں گے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ سامنے والا خوشی سے نہیں دیتا ہے، مجبوری میں دیتا ہے، دل دکھا ہوا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، پھر بھی ہم اس سے پیسہ لیں گے تو وہ پیسہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ علماء سے پوچھ لیجئے۔ ایسے ہی سب سے بڑا مرض آج کل یہ ہے، نکاح میں تاخیر بہت ہوتی ہے۔ عشاء بعد نکاح رکھتے ہیں، 10 ساڑھے 10 بجے نکاح ہوتا ہے، عورتوں کو بھی 10 بجے اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے، 12-1 بجے تک عورتیں بچے بیچارے راستے پر رہتے ہیں، آنے جانے کا انتظام نہیں رہتا ہے۔ کتنی نیندیں خراب، بچوں کی اسکول کا مسئلہ ہوتا ہے، فجر کی نماز کا مسئلہ ہوتا ہے، عورت کی حفاظت کا مسئلہ ہوتا ہے، کتنی بے حیائیاں اس کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اس لیے نکاح کے مسئلہ یہ ہمارے ہاتھ میں، ہم کو اس کو درست کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد نکاح کیجیے مسجد میں، سنت بھی ادا ہو جائے گی، سادگی سے نکاح بھی ہو جائے گا، بہت ساری خرافات سے ہم بچ جائیں گے۔ اس لیے اس کی کوشش کریں، بلکہ تنظیم کی طرف سے بھی اس کی گزارش کی جا رہی ہے کہ نکاح اگر کرنا یا تو دن کے حصے میں ظہر کے وقت کریں یا عصر بعد کریں، عشاء بعد بالکل نکاح کے سلسلے کو جاری نہ رکھیں بلکہ اس کو بند کریں۔ عورتوں کو بھی اسٹیج پر بٹھانا ہے تو مغرب بعد بٹھائیں اور 10 بجے کے اندر اٹھائیں، اس کے بعد پھر اسٹیج پر نہ بٹھائیں۔ پورے خاندان کا مسئلہ، پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ ایک گھر کی شادی کتنے گھروں کا نقصان ہوتا ہے، کتنے بچوں کی تعلیمات کا نقصان ہوتا ہے، کتنے کی فجر کی نماز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، صرف اپنی مرضی اپنی خواہش ہمیں پورا نہیں کرنی چاہیے، سارے معاشرے کا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جذبہ لے کر شادی کریں گے، برکت بھی ہوگی اور اس کے ذریعے سے محبت اور طمانینت بھی پیدا ہوگی، اللہ کی توفیق بھی شامل حال رہے گی، اور معاشرے میں سکون اور اطمینان کا فائدہ بھی ہوگا، اور جس مقصد کی خاطر شادی کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے وہ مقصد بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔